بہت شکریہ۔ جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان فلک تک جا پہنچے، جس دیش سے ماؤں بہنوں کی کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، اس ملک میں اس طرح احتجاج ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ظہور ماویہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور انتہائی کم وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، کیونکہ مقررین زیادہ ہیں، دو چار منٹ بات کریں۔ کھلا کریں یار، تھوڑا پیچھے ہو جائیں یار، تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ اغرور کی غیرت مندوں کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ آج اغرور کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم یہ ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے۔ کل جنہوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے یہاں پر رکی میں، ایک ٹرک کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر، غریب لوگوں کو دیکھ کر دل پھٹ رہا ہے۔ کس کے نام آج احتجاج کریں؟ جیسے عمر نے کہا نا، آج سب سے بڑا احتجاج آج ہم اپنے نام پہ کرنے جا رہے ہیں۔ میری مائیں، وہ جو میں نے کل دربند میں بھی کہا کہ یہ جو روٹی جن کو ہم فروخت کرتے ہیں نا، ان سے وہ ٹکڑے لینے پہ مجبور ہیں، ان کو وہ بھگو کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ اور میں دیکھو، جس معاشرے میں ظلم ہو نا، اس معاشرے کے پھر یہی رونے لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج اگی سے شروع کروں گا کہ میرے یہاں پر ایک مدرسہ ہے، آپ کی اگی میں، یہاں سے 3 منٹ کے فاصلے پر ایک شخص وہاں پر، میں جس کو سربلند کہتا ہوں، ان کو پتہ ہے اور انہوں نے مدد کی ہے۔ کم از کم 2000 لوگ اللہ کا قرآن، یعنی اللہ کے مہمان ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، وہ یعنی یہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ 4 کروڑ کا مقروض ہے۔ 4 کروڑ کا مقروض ہے۔ اس کھٹائی روڈ پہ امریکہ والے بھی رہتے ہیں، یورپ والے بھی رہتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان مقروض ہیں۔ بتاؤ، ہم پر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں ذلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا احتجاج، وہ ایک مداری آیا، اس سے شروع کر دی، کھڑے ہوئے یہ لوگ پروٹوکول دے رہے۔ بتاؤ، شرم ہمارے خلاف ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں شرم آنا چاہیے یا نہیں؟ ان معاشروں کے لیے موت ہے جو ایسے کوفیوں کو، جو ایسے ظالموں کو پھر سے اپنا باپ بناتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت قبلہ بڑا احترام کرتا ہوں، علماء کے قدموں کو، اپنی ان کی جو خاک ہے نا، اس کو بھی عزت اور عقیدت سے دیکھتا ہوں۔ آپ احتجاجی تحریک لے کر آئے حضرت قبلہ، 13 جماعتیں لے کر اسلام آباد کی طرف۔ ہائے میرا ملک، تو میرا چمن برباد کر دیا، اب تیرا وہ احتجاج کہاں ہے؟ میری مائیں دیکھ رہی ہیں، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں تجھے، اوے مر رہی ہیں۔ خدا کے لیے اعلیٰ حضرات آ جائیں نا، احتجاج کریں نا آپ بھی۔ اور میں کہتا ہوں، خان صاحب کہتا ہے، اب بھی اس وقت آدھے ملک پہ خان صاحب کی حکومت ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے کر رہے ہو۔ خان صاحب اسسٹنٹ کمشنر، آپ کے کمشنر، آپ صرف کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، ابھی جو کیپی کے اندر آتا ہے، اگر اسی کو ابھی سے یہ چلائیں، ان کا نظام ٹھیک ہو تو کوئی اس طرح ذلیل نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر آپ، چلو یہ میں کوٹے کا موقف آپ کا مان لیتا ہوں، تو میں نے آپ کو صوبائی گورنمنٹ میں کس لیے بٹھایا ہے؟ اپنے لیے بولنے کے لیے، اپنے عوام کے لیے بولنے کے لیے، ان کی نمائندگی کے لیے، یا کسی اور کے لیے، یا ستو پی کے سونے کے لیے؟ جماعت اسلامی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا ہے، لیکن آج میں اس پرچم سے بھی کہوں گا کہ خدا را وقت ہے، وہ جس طریقے سے قاضی حسین احمد نے ایک وقت آیا تھا،
इस्लामाबाद में लेकर अवाम को और हर तरफ से साथ दिया था। आज वक्त है काजी हुसैन अहमद साहब के नाम ले वो, हम आपके पीछे खड़े होंगे। इनको एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको ईवानों से निकाल जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी वल्लाह हल सिर्फ जमात इस्लामी। देखो, मुल्क से माबे वतनी आज से 2 साल पहले भी 94 साल का एक बूढ़ा ज़ईफुल उमर फांसी पे बांग्लादेश में चढ़ गया। यही जमात इस्लामी थी। इनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। लेकिन जमातियों सुनो, अगर इस वक्त आप नहीं निकलते तो खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान के मुजरिम आप भी हो। और ये तमाम सियासी, मैं कहूंगा अगरोर वालों, एक बात पे मुत्फिक हो जाओ, पार्टियों को बाद में देखेंगे। जब भी कोई गैरत का मसला हो, इस्लाम का मसला हो, मुल्क का मसला हो, तो फिर निकल आया करो। देखो कितनी शर्म की बात है। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। मोदी ने क्या कहा? मेरे लिए आपके लिए शर्म की बात है, और मेरी आर्मी आपके लिए तो डूब मरने का मकाम है। कि वहां से वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान को कशकोल दे दिया हमेशा हमेशा के लिए। हाय खुदा की कसम, वो मेरी पाक फौज की कुर्बानियां किधर गई? लेकिन अब आप लोग भी आकर क्या करते हैं? तजर्बे करते हैं। आज इसको थमाते हैं, कल उसको थमाते हैं। याद रखना, या तो इंतखाबी निशान लाट कराओ, या तो बिल्कुल साइड पे हो जाओ। और अगर ये हुक्मरान नहीं करेंगे तो फिर वही बॉर्डर पार वाले जो पगड़ी वाले, हम उनको वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं।